بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یوٹیوب ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہیں شاعر مشرق، مفکر پاکستان جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی شاعری، فلسفے اور سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک عام خان کی زندگی کے حامل تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایسے ادب کے قائل تھے جو انسان کو انسانیت کا پتہ دے سکے، جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو صحیح راہ بتا سکے۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری اور خاص طور پر نظمیہ شاعری کو اپنے اس نظام فکر کی تعبیر اور تشریح کے لیے بنایا۔ اپنی شاعری سے نہ صرف مشرقی عوام کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا، بلکہ مغربی تہذیب سے اجتناب اور اسلامی تہذیب کو سمجھنے کی تعلیمات بھی دیں۔ علامہ محمد اقبال ہر شخص سے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا طبقے سے ہو، نہایت ہی محبت اور اخلاص سے ملتے تھے۔ طبیعت میں بے حد سادگی تھی، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ صرف بنیان پہنے اور تہبند باندھے بیٹھے ہیں اور قریب کرسیاں ہوتیں اور آپ سے ملنے والے طلباء، وکلاء، علماء، ہائی کورٹ کے جج اور صوبائی وزیر آتے، معزز شہری بھی ہوتے اور معمولی درجے کے شہری بھی شامل ہوتے۔ علامہ محمد اقبال سب کو یک نظر دیکھتے۔ اس کے علاوہ ان میں خود اعتمادی بھی بے انتہا تھی۔ وہ وزیروں اور بڑے بڑے عہدیداروں سے بھی اس طرح ملتے تھے جس طرح عام لوگوں سے ملا کرتے تھے، لیکن مجاہدین اسلام میں سے اگر کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی تو سراپا انکسار بن جاتے تھے۔ مرتبہ ملک فیروز خان، جو اس وقت پنجاب کے وزیر تھے، آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت علامہ نے انہیں دیکھا اور اپنی جگہ سے ہلے بغیر یہ کہا، آئیے ملک صاحب تشریف رکھیے، اور پھر پہلے سے موجود حاضرین سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ملک صاحب دروازے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئے، اور ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر علامہ صاحب سے ہاتھ ملا لیتے۔ پھر کافی دیر وہ اپنی جگہ پر ادب سے بیٹھنے کے بعد علامہ صاحب کی خیریت معلوم کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ حضرت علامہ نے بھی ان کی رخصت ہونے پر کسی تکلف کا اظہار نہ کیا۔ ایک دفعہ طلبہ کا ایک گروپ ان سے ملنے آیا، ان سے عجیب سے سوال کر دیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ طلبہ کا خیال تھا کہ جب دنیا کی بڑی بڑی شخصیت اور ہندوستان میں بنگالی شاعر ربندر ناتھ کو نوبل پرائز مل سکتا ہے، علامہ صاحب اس قدر ممتاز اور مشہور شخصیت ہونے کے باوجود اس عالمگیر اعزاز سے کیوں محروم ہیں؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جواب دیا کہ اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو مجھ سے سوال کیا جاتا کہ میں نے کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جس پر میں اس کا مستحق سمجھا گیا ہوں، لیکن یہ پرائز نہ ملنے پر کم از کم سوال تو نہیں پوچھا جاتا۔ اسی طرح ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیے۔ اس پر علی بخش نے ان کو ایک واقعہ سنایا۔ ایک روز علامہ صاحب میری خدمت سے مسرور تھے اور مجھ سے کہا، علی بخش مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا، جو معاملہ ایک دن آپ کو پیش آیا تھا اور جب میں نے آپ سے اس کے بارے میں آپ سے سوال بھی کیا تھا تب آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتا دیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا، میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہ پتہ چلے، البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز آدھی رات کے قریب علامہ صاحب اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور بے حد بے چین تھے۔ کوٹھے کے دروازے کی طرف گئے، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس نہایت ہی خوبصورت اور پاکیزہ تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنا کر لاؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں، گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنا کر لاؤں یا اسٹیشن جاؤں۔ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے باہر ایک بازار نظر آیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، لسی بنا کر جگ میں بھر دی۔ جب میں نے پیسے پوچھے تو سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، یہ لسی لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور علامہ صاحب کو پیش کر دیا۔ علامہ صاحب نے ایک گلاس بھر کر ان بزرگ کو پیش کیا، پھر دوسرا گلاس بھی بھر کر انہیں پیش کر دیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تب بزرگ نے کہا، خود پی لو۔ کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور ان سے باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھے
اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ اقبال بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے اور اچانک غائب ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ بزرگ کون تھے اور کہاں چلے گئے۔ پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جہاں سے میں لسی لایا تھا۔ اس دن میں نے پوچھا، حضور وہ بزرگ کون تھے جو کوٹھی کے اندر آئے تھے، اور وہ بزرگ کون تھے جو دکان پر بیٹھے تھے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو مت بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے تھے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جن بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ویورز، کتب سیرت اقبال میں لکھا ہے کہ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو شمس العلماء کا لقب دیا جا رہا تھا تو علامہ اقبال نے وہ لقب لینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تب انہوں نے کہا کہ میرے استاد میر حسن کو بھی شمس العلماء کا لقب دیا جائے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ علامہ اقبال پر واضح کیا گیا میر حسن نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہو۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے کیوں شمس العلماء کا لقب دیا جا رہا ہے، جس پر جواب دیا گیا کہ آپ اپنی شاعری کے حوالے سے نمایاں مقام حاصل رکھتے ہیں، آپ اس لقب کے حقدار ہیں، اور میر حسن کی کوئی بھی ایسی تصنیف نہیں ہے کہ ان کو اس لقب سے نوازا جائے۔ اس پر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ مولوی میر حسن کی تصنیف میں خود ہوں، میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہوں، اس بنا پر ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں شمس العلماء کا لقب دیا جائے۔ آخر کار علامہ اقبال کے اصرار پر ان کے استاد کو اس لقب سے نواز دیا گیا اور خود اپنی ذات کو اس لقب کے لیے منتخب نہ کیا اور استاد کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ علامہ اقبال اپنے وصال سے پہلے تقریباً 4 برس بیمار رہے اور اپنی زندگی کے آخری 3 ماہ انہوں نے بستر پر ہی گزارے۔ البتہ اس دوران وہ کبھی بھی موت سے خوفزدہ نہیں نظر آئے۔ 20 اپریل 1938 کو آپ کی حالت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی۔ رات کو اچانک آپ کو شدید درد اٹھا۔ فجر کی اذان ہوئی تو دوست احباب نے سمجھا کہ رات کٹ گئی ہے، اس لیے نماز کے لیے چلتے ہیں۔ پیچھے ایک خدمت گزار علی بخش ہی رہ گیا تھا۔ اچانک علامہ محمد اقبال کو دل میں شدید درد اٹھا۔ علی بخش نے سہارا دیا، آپ نے اللہ کہا، آپ کی روح پرواز کر گئی، اور یوں ویورز 21 اپریل 1938 کو عظیم شاعر، فلسفی، مفکر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس روز پورے ہندوستان میں سوگوار ماحول تھا۔ علامہ محمد اقبال کے جنازے میں ہر طبقے، ہر قوم کا فرد شامل تھا۔ ویورز، جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندوستان ایک قوم تھی۔ اس قوم کو الگ الگ ملک کی ضرورت تھی۔ آج اللہ کے فضل سے ہم ایک الگ ملک کے باشندے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک ملک تو ہے لیکن ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ ویورز، علامہ محمد اقبال کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے یہ چند منٹ کی ویڈیو کافی نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے ایک عمر چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔